جناب السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک چین، جس کو ہم اپنا بڑا قریبی دوست کہتے ہیں، اس کی دوستی کو ہمالیہ سے بلند کہتے ہیں اور سمندروں سے گہری کہتے ہیں، اور ہم بڑی انویسٹمنٹ لے کے چین کی پاکستان میں ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ چین کی ترقی سے پاکستان کی ترقی جڑی ہے۔ وہاں پہ ہو رہی ہیں ونٹر اولمپکس، اور کتنی یہ بد نصیبی کی بات ہے کہ پاکستان سے صرف ایک ہی ایتھلیٹ ہمارے ہمسایہ ملک میں ہونے والی اس ونٹر اولمپکس میں شرکت کر پایا ہے۔ یہ اس لیے دکھ اور شرم اور دکھ کی اور شرم کی بات اور تکلیف دہ بات ہے کیونکہ پاکستان کا تقریباً 20% ایریا ایسا ہے جہاں برف ہوتی ہے اور جہاں برف پہ بہت سارے کھیلوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے، جو کہ ابھی تک اس پر بات ہی نہیں کر سکے ہم، اور نہ ہی ہمیں آس پاس کوئی ایسے پلانز نظر آ رہے ہیں کہ ہم اس پر بات کر سکیں۔ پاکستان میں سپورٹس کا برا حال ہے۔ پاکستان کا نیشنل کھیل ہاکی ہے، اور آپ یقین مانیے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان، جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، جو کہ خود ایک کرکٹر بھی ہیں، ایک سپورٹس مین بھی ہیں، جو کہ کرکٹ پہ ہمیشہ دنیا کو لیڈ کرتے نظر آتے رہے ہیں، انہیں بھی شاید پاکستان کی ہاکی ٹیم کے کپتان کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں سپورٹس کا بے تحاشا برا حال ہے۔ گراؤنڈز تقریباً ختم ہو کے وہاں کمرشل ایکٹیویٹیز شروع ہو چکی ہیں۔ آپ اگر کبھی گزریں بلو ایریا سے آگے F10 کی طرف، تو آپ کو لیفٹ پہ جو گراؤنڈ نظر آتے تھے وہ شاید اگلے کچھ مہینوں میں آپ کو نہیں نظر آئیں گے۔ تو گراؤنڈ ہر شہر میں تباہ ہو رہا ہے، کھیل تباہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے تمام سیاستدان اس وقت اس چکر میں لگے ہیں، اس گیمز میں لگے ہیں کہ سیاست میں ان کی باری کب آئے گی، عدم اعتماد کب ہوگا۔ ہر ایک اپنے کھیل میں، سیاسی کھیل میں مشغول ہے۔ تو یہاں سیاسی کھیل جو ہیں، سیاسی اولمپکس کے جو مقابلے ہیں، وہ بڑے عروج پہ ہیں۔ ذرا آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والے سیاسی اولمپکس کے حوالے سے، اور اس کے لیے آج ہم نے خصوصی طور پہ سیاست دانوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے تجزیہ کاروں کو بلایا ہے، اور کوشش کریں گے کہ آج ہم ذرا بات کر سکیں جو اپوزیشن اتنی بڑی ایکٹیویٹیز کری اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب بھی ہیں تجزیہ کار میں۔ لغاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر تجزیہ کار راجہ عامر عباس صاحب ہیں، راجہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر تجزیہ کار پروفیسر طاہر ملک صاحب ہیں، ملک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر اینکر پرسن اور صحافی علی حسن ممتاز صاحب جوائن کر چکے ہیں، کیونکہ یہ یقیناً ان کے کھانے کا ٹائم ہوگا، ابھی کریں گے۔ دیکھا نا، میں نے صحیح کہا تھا۔ علی حسن ممتاز صاحب کا بھی ایڈوانس میں بہت شکریہ۔ تو میں ذرا راجہ عامر عباس صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ سر، یہ جو ہمارے آپس میں لوگ لگے ہیں اپوزیشن کے خاص طور پہ، جو اولمپکس سیاست کی اس ملک میں لگی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا سر؟ دیکھیے، سیاست کی اس اولمپک کا نتیجہ، آپ سیاست کی اس اولمپک کے جو کپتان ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، جس کو انہوں نے کپتان بنا دیا ہے، ان سے اندازہ کریں کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور وہ کیا اس اولمپک کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی شروع کی سیاست تو یہی تھی کہ انہوں نے اولمپکس جو سی ہیں، جو کہ ایرینا ہے جس کے اندر ہونی تھی، یعنی کہ پارلیمنٹ، اس سے نکل کے استعفے دے کے شاید روڈوں پہ وہ یہ اولمپکس کے میچ کھیلنا چاہ رہے تھے، لیکن عوام میں اس کی پذیرائی نہیں ہوئی، عوام ان کے ساتھ نہیں نکل پائی، اور ایون کہ پھر بھی وہ ایک مارچ لائیں، ایک لوتا مارچ، جی وہ مارچ تو کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی اکتوبر نومبر سے لے کے مارچ تک یہ وہ ٹائم دے دیتے ہیں کہ جی یہ مارچ کا ٹائم ہے، اور اس کے ساتھ جو ان کے اوپننگ بیٹسمین تھے بلاول بھٹو صاحب، اور ان کے ساتھ تھے مریم بی بی، تو ان کو ہم نے جب دیکھا تو وہ جب اس ٹیم میں تھے تو ٹیم میں سب سے بڑی ہوتی ہے کہ ایک کوارڈینیشن ہوتی ہے، ایک ٹیم ورک ہوتا ہے۔ آپ خود ایک کرکٹر ہیں، آپ کے علم میں ہے، تو وہ ٹیم ورک ہمیں ایسے نظر آیا ہے کہ ایک طرف سے مریم صاحبہ کی وہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب تو پرائم منسٹر، سلیکٹڈ پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہیں، اور بلاول صاحب وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جناب ہماری رگوں میں تو وہ خون ہی نہیں جو ان کی رگوں کی بات وہ کرتے ہیں۔ سیاسی اختلاف ہوتے رہتے ہیں سر، یہ بات تو وہی ہے، آج کی بات ہے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ جی غالباً جو پیپلز پارٹی ہے وہ کہتی ہے ہم نے ان کو تیار کر لیا کہ اب یہ استعفوں کی بات سے ہٹ کے اب یہ آگے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس بیسیکلی تو دے آل آر ایگریوڈ فرام دا چیف ایگزیکٹو عمران خان صاحب سے، تو اب ان کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا ہے وہ تو یہ عمران خان کی بات کریں، لیکن یہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ جی ہم پنجاب سے کریں گے، پھر سپیکر کی کریں گے، اور اس کے بعد وہاں جائیں گے۔ طاہر ملک صاحب جی، اپوزیشن کا اتنا شور ہو، اور سینئر سیاستدان اس ملک کی تاریخ کے اگر آپ دیکھیں جائیں تو سب بڑے سیاستدان جو زندہ ہیں، وہ ایک طرف ہے، اکیلا عمران خان ایک طرف ہے، بٹ دے کوڈ ناٹ ڈیسائیڈ ایکچولی وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ایک تو راجہ صاحب نے ہائی لائٹ کر دیا کہ ان کو یہی نہیں ابھی کنفرم کہ پہلے عمران خان صاحب کے خلاف ہوگا، اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف ہوگا، یا پنجاب میں عدم اعتماد۔ یہ تو ایک پوائنٹ ہے جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اور پوائنٹ بھی ہے سر، 3.5 سال، 4.5 سال بعد still they are not decided کہ کس تاریخ کو ہوگا
یہ عدم اعتماد جس کے لیے وہ نعرے بلند کر رہے ہیں؟ کنفیوز ہے اپوزیشن. جی ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ رمضان میں ابھی جو وقت ہے صرف 2 ماہ کا وقت باقی ہے، تو اس لیے ان کے پاس ڈیٹ کا یہی ٹائم پیریڈ ہے، اس کے بعد مومنٹم ٹوٹ جائے گا. جہاں تک یہ بات ہے، دیکھیں عمران ابھی تک جو اپوزیشن ہمیں منقسم نظر آئی ہے، اہداف بھی مختلف ہیں، لیکن شطرنج کی بساط وہی ہے. اس کے اندر اگر 1988 سے لے کے آج تک آپ دیکھیں تو اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی، اس میں بھی چودھری برادران، نون لیگ، جنوبی پنجاب کے اراکین اسمبلی اور مقتدر حلقوں کا کردار، تو ایک ہی شطرنج کی بساط بٹھائی گئی ہے. اب صرف عوامی شعور یہ ہو گیا ہے کہ لوگ انڈیفرنٹ ہو گئے. آج عمران خان اقتدار میں، لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپوزیشن کا لا جائے گی کوئی. جو 80s اینڈ میں محترمہ تھیں وہی آج وہ ہیں عمران خان صاحب ہیں. نہیں وہ تو نہیں، انہیں تو اداروں کا تعاون حاصل ہے میں سمجھتا ہوں. اور اب اگر دیکھتے ہیں کہ ایک دعویٰ جو اپوزیشن کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، تو وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اس کے کیا شواہد ہیں. لیکن جو بیسک ماڈل ہے پاکستان کی سیاست کا، جو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی، تبھی زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب یہ آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. These are the circumstantial evidences about your comment, sir. میری رائے میں یہ جو پہلے انہیں منقسم کیا تھا وہ بھی کچھ مقتدر حلقوں نے کیا تھا، اور اب اگر انہیں اکٹھا کیا جا رہا ہے ایک پیج پہ، تو ان کا جو قبلہ کعبہ درست کرنے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں 9 ستارے کس طرح وجود میں آئے پی این اے موومنٹ میں، یہاں پہ قاضی حسین احمد صاحب روڈ پہ کیسے آ جاتے تھے. تو اب یہ پاکستان کی کوئی ڈھکی چھپی تحریک نہیں رہی، بیہائنڈ دی سین کچھ موومنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. لغاری صاحب، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کئی دفعہ عدم اعتماد کی تحریکیں آئیں، کچھ کامیاب بھی ہو گئیں کبھی کبھی اور ناکام بھی ہوتی رہیں. عدم اعتماد جو لایا جاتا ہے سر، اس کے لیے کیا لوازمات کیا ہوتے ہیں، اور کیا وہ لوازمات اپوزیشن کے پاس ہیں سر؟ دیکھیں میرے سامنے 3 بڑے عدم اعتماد ہیں. ایک عدم اعتماد فخر امام کے خلاف آیا تھا، اور فخر امام اس وقت جنرل ضیاء الحق کی دوسری طرف کھڑے ہوئے تھے. پھر جنرل ضیاء الحق نے اپنے آدمی کو لانے کے لیے جو ہے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کرایا، اور پھر چٹھا صاحب ان کی جگہ پر آ گئے، حامد ناصر چٹھا. اور دوسرا عدم اعتماد جو تھا وہ بے نظیر بھٹو کے خلاف آیا، اور اس وقت جو ہے ایم کیو ایم اتحادی تھی حکومت کی، اور حکومت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور پیپلز پارٹی کو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو اور حکومت میں شامل کسی شخص کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 1 مہینے پہلے وہ آئی جی آئی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اور ان کو چھوڑ چکی ہے. آخر وقت تک وزارتوں میں بھی موجود تھے، اور وہ آئی جی آئی کو بھی جوائن کر چکے تھے. آج بالکل وہی صورتحال ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، پہلے ٹریجڈی میں اور پھر بعد میں کامیڈی میں. اب جو دہرا رہی ہے وہ تاریخ اپنے آپ کو ایک کامیڈی کی صورت میں دہرا رہی ہے. اب اس عدم اعتماد کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نتیجہ کل نکلا تھا آج بھی وہی نکلے گا. میرے خیال میں اپوزیشن اگر اپنے آپ کو منیمائز کر رہی ہے کہ کسی خاص اشارے پر، کسی خاص سگنل پر، کسی خاص امپائر کی انگلی پر اگر وہ آ رہی ہے اس تحریک کو لانے کے لیے، تو اس سے 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ کیا وہ جو انگلی والے ہیں جو اشارہ کرتے ہیں یا جو امپائر انگلی اٹھاتا ہے، تو کیا وہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ویسی صورتحال میں نہیں ہے جو کل تھے. ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے، اور دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ آیا حکومت ویسی کمزور ہے جس طرح سے اس وقت ہو گئی تھی جب پی ڈی ایم کے ایکسٹریم چلا تھا، اور انہوں نے پی ڈی ایم کے داخلی خلفشار پیدا نہیں ہوا تھا، اور اس وقت حکومت بہت زیادہ بیک فٹ پر چلی گئی تھی. پنجاب کے سارے الیکشن ہارے، خیبر پختونخوا کا الیکشن ہارا، اور ایون یہاں کے کراچی کی جیتی ہوئی سیٹ ہاری. تو اس وقت حکومت بہت پریشان بھی تھی، پشیمان بھی تھی. اور اس وقت ایک اور کام بھی ہوا تھا کہ قومی اسمبلی سے سینٹ کا الیکشن ہار گئی تھی حکومت. تو یہ صورتحال بھی پیدا ہوئی تھی. کیا یہ صورتحال دوبارہ پیدا ہونے جا رہی ہے؟ رائے صاحب یہ جو تاثر بار بار دے رہے تھے کہ حکومت کمزور ہو رہی ہے، بھلے اپوزیشن نے ابھی تک ڈیٹ نہیں دی تاریخ عدم اعتماد کے لیے، بٹ اپوزیشن تیاری پوری طرح کر رہی ہے. تو کیا واقعی حکومت کے لیے مشکل دن شروع ہو چکے ہیں، یا حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں؟ ان ادر ورڈز دیکھیے بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو کلیئر ہے
وہ یہ جو ہے عدم اعتماد لا کے کیا وہ ارلی الیکشنز کروانا چاہتی ہے، کیا وہ اسمبلیاں توڑوانا چاہتی ہے، کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ نہیں یہ پیریڈ کنٹینیو ہوگا، اور اگر یہ پیریڈ کنٹینیو ہوگا تو آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ عدم اعتماد، اگر آپ اس کے قانون کو دیکھیں تو آپ نے پھر ایک لیڈر آف دی ہاؤس اپنی طرف سے نومینیٹ بھی کرنا ہے اور اس کو اپنے ووٹ بھی دینے ہیں. تو لیڈر آف دی ہاؤس آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ہوگا اس میں سے؟ پیپلز پارٹی کا ہوگا، نون لیگ کا ہوگا، مولانا صاحب ہوں گے؟ لیڈر آف اپوزیشن لیڈر آف دا ہاؤس نہیں ہو جائے گا، وہ الگ سے اناؤنس کرنا پڑے گا. وہ تو ان کو کرنا پڑے گا نا آپس میں مشترکہ طور پہ، یہ آٹومیٹک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے متفقہ امیدوار کو جی، متفقہ امیدوار لے کے آئیں گے یہ، اور اس میں دیکھتے ہیں کسے لے کے آئیں گے. اور اس کے بعد کیا اس کے نیشنل اسمبلی کے بعد کیا کے پی کی حکومت ڈیزالو ہونے کے کوئی چانسز نظر آتے ہیں؟ کیا سندھ کی گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دے گی؟ کیا بلوچستان کی گورنمنٹ بھی ختم ہو جائے گی؟ اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر تو ارلی الیکشنز کی بات نہیں ہوتی. اور ایسی صورتحال میں کیا کوئی انٹرم سیٹ اپ نیشنل اسمبلی کی لیول پہ آپ نے اتنا پیچیدہ کر دی اس معاملے کو، یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد صرف ایک نعرہ ہے. ایگزیکٹلی، آپ کو میں اس کی اور وجوہات بتاؤں. پولیٹیکل جو ڈفرنسز ہیں، اگر اب مریم بی بی کا کیس چل رہا ہے، کل کو اگر انہیں ریلیف ملتا ہے اور وہ اس میں کلیئر ہو جاتی ہیں نااہلی کے اس سے، تو کیا پیپلز پارٹی افورڈ کرے گی کہ مریم بی بی ایک طرف لیڈرشپ کر رہی ہوں اور وہاں پہ دوسری طرف پیپلز پارٹی فلور پہ آنا پڑے گا؟ پنجاب میں ابھی تو نہیں ہے نا. آپ نے پنجاب کی سیاست کو دیکھنا ہے کہ جو بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. علی حسن ممتاز صاحب، اپوزیشن ابھی تک تو ناکام رہی. میری نظر میں ہو سکتا ہے میں غلط ہو سکوں، میرا ایک پرسنل اوپینین ہے. سوری میں اپنے سوال میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، بٹ 3.5 سال میں، 3.25 سال میں جو وہ کرنا چاہ رہی تھی وہ کر نہیں پائی. عمران خان صاحب وہیں سٹینڈ کرتے ہیں جہاں وہ 2018 اگست میں کرتے تھے. سر، یہ جو اب ایک موومنٹ چلی ہے سیاسی ملاقاتوں کی، اس کا فائدہ کیا ہوگا اپوزیشن کو؟ سر دیکھیں، آپ کی اگر رائے غلط ہوتی اور میں اس سے اختلاف نہ کرتا ہوتا تو میں اسی وقت آپ سے کہہ دیتا کہ میں آپ کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن آپ کی رائے بالکل درست ہے، اور یہ رائے آپ کی یقیناً انہی حالات کی روشنی میں قائم ہوئی ہے جو آپ نے گزشتہ 3.5 سال میں دیکھے ہیں. اور 2019 کا دھرنا، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کا علیحدہ ہونا، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کا اکٹھا ہونا لیکن اس میں پیپلز پارٹی کا نہ ہونا، پھر آپس میں ملاقاتیں کرنا لیکن ملاقاتیں کرنے کے بعد بھی علیحدہ علیحدہ تاریخ دینا لانگ مارچ کی. اور اس کے علاوہ جو ہم نے سینٹ میں صورتحال دیکھی، جو اس سے پہلے ہم نے سینٹ کے چیئرمین سینٹ کے موقع پر دیکھا، پھر ہم نے اپوزیشن لیڈر سینٹ کی بات جب ہم نے دیکھی، تو ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی صورتحال دیکھتے ہوئے، ان کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے کہ وہ بڑا کمفرٹیبل ہے سندھ میں، 2008 سے لے کے اب تک حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آگے بھی مستقبل میں ان کی حکومت ان کو نظر آ رہی ہے. They've got the government in Sindh کے جو ایک اسٹیک ہے. پی ایم ایل این کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ وفاق میں ہے، نہ وہ کسی صوبے میں حکومت میں ہے، تو لہٰذا ان کو ہر طرح سے ممکن کوشش کرنی ہوگی. لیکن اگر وہ تحریک عدم اعتماد لے بھی آتے ہیں، کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، تو واٹ نیکسٹ؟ آگے بجٹ پیش کرنا ہے، پلان کیا ہے؟ جو شور مچاتے آ رہے ہیں 3.5 سال سے کہ جی معیشت جو ہے اس کو دباؤ برباد کر کے رکھ دیا، لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا، ادویات مہنگی ہوگی وغیرہ وغیرہ، پیٹرول مہنگا بڑا ہو گیا، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، پریشانیاں لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہیں. تو سولوشن کیا ہے؟ سولوشن ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. سولوشن نہیں صرف حکومت میں آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی حکومت میں نہیں آنا چاہتے ہیں، صرف شہباز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں ان میں ریلیف حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور جہاں تک چودھری پرویز الہی صاحب سے اور چودھری شجاعت حسین صاحب سے ان کی ملاقات کا سوال ہے، تو وہ ملاقات اگر ہو گئی ہے تو اس ملاقات میں بس وہی جس طرح ابھی ایم کیو ایم کے وقت کی لاہور میں ملاقات ہوئی، وسیم اختر صاحب کی ہوئی، عامر خان صاحب کی ملاقات ہوئی، اسی طرح یہ ایک اور ملاقات ہے. لیکن پی ایم ایل کیو کبھی بھی، جن کی سیاست گزشتہ تقریباً 14 سال سے پی ایم ایل این کی مخالفت میں گزری ہے، وہ پی ایم ایل این کے ساتھ کسی بھی صورت شامل نہیں ہوگی. آفر کیا کرے گی پی ایم ایل این انہیں؟ زیادہ زیادہ یہ آفر کر دے گی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنا دیا جائے. تو چیف منسٹر اگر بن بھی جاتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، تو چیف منسٹر بننے کے بعد ان کے پاس پیچھے ٹائم کیا ہے اور اس میں وہ کریں گے کیا؟ تو وہ ایسی کوئی بھی چیز کو آپٹ نہیں کریں گے کہ جس کو آپٹ کرنے کے بعد وہ ایک نئی مصیبت میں پھنس جائیں. صرف اقتدار لینا ہی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جب اقتدار ایک تو لیا جائے تو ٹائم پیریڈ مناسب ملا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو ریزلٹس پروڈیوس کرنے ہیں کیا وہ بھی آپ پروڈیوس کرنے کی پوزیشن میں. بالکل صحیح ہے پروفیسر، بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. مطلب آپ نے اپنے پہلے کمنٹ میں کہا کہ اپوزیشن بڑی اچھی اب موومنٹ لانے والی، لیکن اپوزیشن خود کہہ رہی ہے کہ ان کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے، کہ 3.5 سال ایک موومنٹ چلا لی، 1.5 سال پی ڈی ایم بھی چلا لیا، ہوم ورک اسٹل ان کا مس ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد دھرنے کی بات نہیں کر رہے، اور رمضان کے حوالہ بھی آپ لوگوں نے دے دیا. مطلب بجٹ تک بات اپوزیشن خود لے کے جانا چاہ رہی ہے کہ وقت دیا جائے. مطلب اپوزیشن ابھی تک کلیئر نہیں ہے، تو رزلٹ کیا ہوں گے سر؟
स्टिल कंफ्यूज है अपोजिशन। प्रोफेसर साहब, ताहिर मलिक साहब, मेरी राय में ये है कि देखें ये सारी बातें उनकी तय हुई होंगी। अपोजिशन के जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो जब नो कॉन्फिडेंस मूव टेबल कर रहे हैं तो उनको पता है कि इस मूव अगर कामयाब होती है तो तब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी और अगर नाकाम होती है तब क्या होगी। तो बिहाइंड द सीन जो उनकी मुलाकातें हैं और जो बैक डोर उनके सारी कम्युनिकेशन है उसके अंदर ये चीजें तय हैं। सर जहां तक बात 4 साल में पार्लियामेंट में तो नाकाम है अपोजिशन सर। नहीं, नाकाम कहाँ है? वो जो मुक्तदर कुव्वतें चाहती थी जिस बिल को, उसमें नून लीग पीपल्स पार्टी दोनों तावन कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो अपोजिशन की तायीद चाहती थी लेजिस्लेशन में और इशूज में वो उसे मिली है या नहीं, और वो कहां से मिली है सबको पता है। सर अपोजिशन अब ये खुद अदम एतमाद की तहरीक ला रही है, ये खुद मुलाकातें कर रही है, किसी इशारे पे कर रही है? नहीं, देखिए इशारे की जहां तक बात है कि यहाँ पे वजीर आज़म इमरान खान साहब कह चुके हैं कि उनका इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने से। तो इससे क्या मुराद है? यानी पीछे हमारे पास अदलिया और मुक्तदर हल्के रह जाती हैं और वो जो रिपोर्टें बनी और सारा कुछ। तो जब एक आपका, पहले आप इस निज़ाम को समझें। जहाँ तक बात है कि डिलीवर ना इमरान खान साहब कर सकते हैं ना आने वाले कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी पॉलिटिशियंस के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में नहीं। मईशत आपकी IMF के हाथ में है, फॉरेन पॉलिसी आपके दिफाई सलामती इदारोों के हाथ में। पीछे 2-4 जो इदारे हैं, तर्जमान आप रख लेते हैं, कुछ और मिनिस्ट्रियों के रख लेते हैं, कुछ तरक्याती काम अनाउंस कर देते हैं। जहाँ तक डिलीवर करने वाली बात है वो इनिशिएटिव पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास नहीं है। इस वक्त जो अर्जेंसी है उसकी वजह क्या है? ये वजह सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये क्या, इस अचानक क्या, इमरान खान साहब के पास विन विन आउटकम है। अगर उन्हें अपनी टर्म से पहले निकाला जाता है तो वो ये कहेंगे कि वो सियासी शहीद बन जाएंगे कि मुझे क्यों निकाला, फिर वो मियां नवाज शरीफ का नारा वो अपना लेंगे। एक ब्रेक में जा रहा हूँ, कम से कम एक ने तो ये मान लिया, राज साहब तो इस बात को पहले मानते हैं कि इमरान खान साहब के लिए सिचुएशन इज विन विन, भले जिस तरह मर्जी चले जाए। लेकिन अभी तक लगता है कि बॉल इमरान खान साहब के ही कोर्ट में। ब्रेक के बाद बात करें इसी ब्रेक। अदम एतमाद हो जाता है तो हु इज नेक्स्ट? ब्रेक के बाद। लगारी साहब, जब हम 90s की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि आमरीत के बाद जब जमहूरियत परवान चढ़ना शुरू हुई तो बड़े क्लियर ऑप्शन होता था कि यार नवाज शरीफ नहीं होंगे तो बेनजीर होंगे, बेनजीर नहीं होगी तो नवाज शरीफ होंगे। जब हम जरदारी साहब को देख रहे थे तब नवाज शरीफ और इमरान खान ऑप्शन थे। जब इमरान खान साहब आए और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो पिक्चर क्लियर थी कि कहीं ना कहीं इमरान खान ही अगला ऑप्शन होगा या खुद नून लीग होगी। अगर थोड़ी देर के लिए इस बात को मान लिया जाए कि अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है और कामयाब भी हो जाती है, फर्ज करें, सर हु इज द नेक्स्ट ऑप्शन? लगारी साहब नहीं, अगर इसका सीधा सीधा जवाब है तो वो यही बनता है जो इस वक्त मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है वही होना चाहिए। शहबाज शरीफ लीडर ऑफ अपोजिशन है और बड़ी पार्टी के लीडर है। अगर ये कामयाब होती है, ये सारा अगर जो है वो साथ में लगा हुआ है, तो फिर शहबाज शरीफ होना चाहिए। और अगर हटा दें थोड़ी देर के लिए? नहीं, उसको हटाने की जरूरत नहीं है ना। अब और आप किसको बनना चाहते हैं? मौलाना फजल रहमान तो मेंबर नहीं है। जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनना होता तो वो पहले ही बनते। आप बिलावल को इस जो है वो क्यों इस सूली पर चढ़ाएंगे जो अभी जिसकी मुद्दत का तयन नहीं है, पता भी नहीं है कि ये आगे चलना है या इसने नहीं चलना है। जो अगर ये कामयाब होती है तो आगे की क्या सूरत तैयार होगी? क्या असेंबली को नया आने वाला वजीर आज़म तोड़ देगा? इस पर फायदा होता है। सर, मैं लगारी साहब मैं इसको आसान करता हूं। थोड़ी देर के लिए फर्ज कीजिए कि अपोजिशन पार्टीज, एक पीपल्स पार्टी, JUI, PMLN, वो इसलिए अदम एतमाद ला रही है कि उनको इमरान खान नहीं पसंद। मतलब उन्होंने अपने लिए भी तो कोई ऑप्शन सोचा होगा ना कि अगर ये नहीं है तो व्हाट इज द नेक्स्ट? सर मेरे ख्याल में इन्होंने सोचा होगा, इन्होंने बातचीत भी की होगी और तय भी किया होगा और नवाज शरीफ से भी बात हुई होगी। मैं अब भी ये समझ रहा हूं कि इन्होंने तय किया होगा कि शहबाज शरीफ को ही आगे लाया जाए। और ये बात उन्होंने जरदारी साहब को भी बताई होगी, मौलाना फजल रहमान को भी बताई होगी और जो दीगर उनके इत्तेहादी हैं उनको भी बताया होगा। और अगर नए वजीर आज़म शहबाज शरीफ आते हैं तो कम से कम ये भी लगेगा कि एक रिप्लेसमेंट हुआ है और एक वजीर आज़म की जगह दूसरा वजीर आज़म आया है। सर इसके कितने % चांसेस हो सकते हैं? आप बड़े वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, लोगों से इन कांटेक्ट भी होते हैं, चीजों पर नजर भी होती है आपकी। देखें, फिर वही बात है जो प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब ने की कि क्या जो हुमा आसमान पर घूमता है उसका साया पड़ गया है अपोजिशन के ऊपर?
کیا اس کے سائے کے نتیجے میں جو ہے وہ تخت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے؟ نمبر 1 نمبر 2 یہ کہ پھر وہی بات ہے، کیا یہ جو امپائر کی انگلی ہے وہ اٹھ رہی ہے کہ نہیں اٹھ رہی ہے، اور کیا پاکستان کی رولنگ ایلیٹ یا طاقت کے مراکز جو ہیں وہ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں؟ عمومی حالات میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، اتنے ناگفتہ پہ ہو چکے ہیں کہ پاکستان کی معیشت، بالکل ٹھیک، اکانومی پہ آتا ہوں میں سر، بالکل ٹھیک ہے راجہ عامر عباس میں صاحب۔ صرف یہ کہتا ہوں کہ آج کا واقعہ جو ہے، اس طرح کے واقعات اگر بڑھنے لگے تو پھر حکومت جو کا کہ بڑھ رہے ہیں جواز یہ کنٹرول ہونا چاہیے، آئی ایگری ود یو راجہ عامر عباس صاحب۔ اپوزیشن کی جو چالیں ہیں سر، اس کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں تو اب کی جو موومنٹ ہے وہ پچھلی سابقہ موومنٹ سے بڑی الگ سے ہے۔ اب وہ حکومتی اتحادیوں سے باقاعدہ لیڈرز جا کے مل رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب دیکھیے کہ 14-15 سال بعد وہ چودھری برادران سے ملے، تو کیا وہ ان کی یہ میٹنگز رائے گاہ جائیں گی؟ کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا؟ عمران خان صاحب کی اتحادی خود عمران خان صاحب سے بھی تو ناراض اور نالا ہیں۔ اگر بینیفٹ دے دیتی ہے اپوزیشن ان کو، صرف ایک اتحادی کو نکالنا ہے اور عمران خان نہیں ہوں گے سیٹ پہ۔ دیکھیے، ہم نے جب گراؤنڈ ریئلٹیز کا مطالعہ کرنا ہے تو عدنان ذہن میں رکھیے کہ وہ جو ہما پہلے ادھر سے ادھر چلی جاتی تھی، ادھر سے ادھر، جس کی بات کی لغاری صاحب نے، اب ہما کو بیچ میں ایک اور بھی نظر آ گیا سر، اور وہ ہے عمران خان کا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہما کے پاس یہ اس طرح کی آپشن نہیں کہ وہ ایک سے اٹھے گی دوسرے پہ، دوسرے سے اٹھے گی واپس پہلے پہ۔ بیچ میں عمران خان صاحب موجود ہیں، اور وہ لیڈر ہے کہ جس کے پاس اب بھی عوام اس کثیر تعداد میں موجود ہے کہ اگر وہ اپوزیشن میں آتے ہیں، اور پھر وہ ان کی وہ والی اپوزیشن نہیں ہوگی جو آپ کو پچھلے 4 سال میں نظر آئی یا 3.5 سال میں، ان کی اپوزیشن وہ ہوگی کہ جو واقعی کچھ کلیدی ایشوز کے بارے میں بات کریں گے، نہ کہ اپنے ذاتی کیسز کے بارے میں بات کریں گے۔ اینڈ نمبر 2، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت جو جیو پولیٹیکل انٹرنیشنل سینیریو کی بات کر رہے ہیں، جس کی بات آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی کی، کہ ایک طرف چائنا کے ساتھ آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ رشیا کے ساتھ دورہ پلان کر رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ آپ اپنے جو تعلقات ہیں اس کو زیادہ مضبوط کر رہے ہیں، تو ایسی سچویشن میں یہ جو گورنمنٹ نہیں بنے گی، یہ کوئی گورنمنٹ آف پی ڈی ایم نہیں کہلائے گی، یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہوگی۔ تو کیا کوئی ایسی ویک گورنمنٹ آف پاکستان معرض وجود میں آ سکتی ہے کہ جس میں اس قسم کے کہ آپ کے پاس لیڈرشپ کا فقدان ہو، یا کیا آپ ان کو کل مریم بی بی یا بلاول بھٹو سے پوٹن کی ملاقات کروا رہے ہوں گے؟ تو یہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ کسی بھی طرح سے کامیاب ہوگا یا آگے بڑھے گا۔ اٹس جسٹ این آپٹکس۔ اپوزیشن اپنے آپ کو صرف سامنے رکھنا چاہتی ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ آئندہ شاید بلدیاتی الیکشنز کے لیے بھی ان کا ایک راستہ ہو، اس سے زیادہ اس کی حقیقت قطعاً کچھ بالکل نہیں۔ صحیح۔ طاہر صاحب، اگر تھوڑی دیر کے مان لیا جائے، کیونکہ میں اس لیے کنڈیشنل سوال پوچھ رہا ہوں کہ پوری اپوزیشن بیچاری 4 سال کوشش کرتے کرتے وہ بھی سرخرو ہو سکتی ہے۔ خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر میں باہر نکال بھی دیا جاؤں، تھوڑی دیر کے انہوں نے بھی مان لیا اس بات کو، تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ یہ کس کے لیے انہوں نے کہا، اور وہ کیا واقعی خطرناک ہو سکتے ہیں سر؟ اس کا اشارہ میرے خیال سے تمام فریقین کے لیے ہے، اور وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اپوزیشن میں انہوں نے میڈیا کا مؤثر استعمال کیا، اسٹریٹ پاور یوز کی انہوں نے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت اسٹریٹ پاور استعمال کرنے میں ان کو اہم اداروں کی تائید بھی حاصل تھی، اب یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے، یہ بھی ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہوگا۔ وہ ایک کیس بنا سکتے ہیں کہ مجھے اقتدار سے بے دخل کیا اور میرے پاس یہ راز ہے، میں عوام میں بتاؤں گا۔ اب جہاں تک بات یہ ہے کہ ان کا جو ورکر ہے، پارٹی جو ہے وہ ایک ڈس ارے میں ہے، وہ فین کلب ہے، اور وہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ اسٹریٹ میں پاور اس کے پاس ایکسپیرینس بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے آگے چل کے ہو جائے، پولیٹیکل پارٹیز گرو کرتی ہیں، لیکن ایز آف ٹوڈے، اور پنجاب میں جو گورننس ہے عثمان بزدار کی شکل میں، وہ اور وہ دوسری جگہ میں وہ ایسی نہیں ہے کہ اسٹریٹ پاور ہو۔ تو جی ٹی روڈ پہ ان کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس ایک کیس ہوگا، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں، ان کی جو اس وقت ان کو بھی احساس ہے کہ میری ڈیلیوری اس معیار کی نہیں جو میں نے لوگوں سے وعدے کی، تو وہ اس کو ایک ڈھال بنا سکتے ہیں۔ اگر انہیں اقتدار سے نکالا گیا کہ، اور وہ جو میاں نواز شریف کا نعرہ مجھے کیوں نکالا، جس دن وہ عمران کے لبوں پہ آ گیا، تو پھر دوسرا فریق یہ نہیں کہہ سکے گا کہ عمران خان کرپٹ ہے، یا یہ اینٹی اسٹیٹ ہے، یا یہ مودی کا یار ہے۔
تو وہ جو روایتی نیریٹو ہے ہمارے یہاں وہ چینج ہو جائے گا. جہاں تک لوگوں کا ہے, لوگوں کے لیے اس میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لیڈ کی لڑائی ہے. لغاری صاحب یہاں بیٹھے ہیں, یہ اس میں محنت کش کے لیے, کسان کے لیے, مزدور کے لیے, طالب علم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور اس رجیم میں اگر دوسری گورنمنٹ آ بھی جاتی ہیں پولیٹیکل پارٹی, تو نہ وہ فورن پالیسی میں کچھ کر سکیں گے. عامر عباس صاحب سے میں اختلاف کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب آئے تو جو انہیں مڈل ایسٹ کا دورہ کرا کے چند ارب ڈالر دلائے گئے, وہ اس کو فورن پالیسی جن کے ہاتھ میں انہوں نے دلوائے, اور وہ اسی طرح بلاول اور ان کو بھی کر دیں گے. یہ ایک یہاں پہ ظفر اللہ جمالی بھی رہے ہیں, شوکت عزیز بھی رہے ہیں, معین قریشی بھی رہے ہیں, راجہ پرویز اشرف بھی رہے ہیں. علی صاحب, مجھے یاد ہے جب نواز شریف صاحب کو نکالا تو انہوں نے جی ٹی روڈ کا راستہ لیا تھا, تو میں ان کے ساتھ ساتھ تھا بطور رپورٹر, ان کی گاڑی کے ساتھ رہا لاہور تک نا. تو کئی جگہوں پہ نا وہ صرف ان کے کیمپ لگے ہوئے تھے, تو ان کو چھوڑنا پڑے کیونکہ وہاں لوگ ہی نہیں تھے. اور کئی جگہوں پہ ایسا بھی موقع بنا کہ جہاں میڈیا کی گاڑیاں زیادہ ہو گئیں, ان کی گاڑیاں کم ہو گئیں, لیکن کئی جگہوں پہ بڑا استقبال بھی ہوا. تو جو مجھے کیوں نکالا والا جو آپشن ہے, وہ نواز شریف کا امپیکٹ اور عمران خان صاحب اگر آ جاتے ہیں تو دونوں کو کمپیئر کریں تو کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ نواز شریف کو تو نہیں ہوا میرے خیال میں. علی صاحب کی آواز تو دے دو میرے بھائی. جی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آپ کی طرف سے آ رہی ہے. جی سر. جی عرض یہ ہے کہ جب آپ نے کہا نا کہ 2017 میں لاہور کی طرف انہوں نے مارچ کیا اور پھر مجھے کیوں نکالا کا تقریریں ہوتی رہیں مختلف مقامات پر, اور کئی جگہ پہ لوگ تھے, کئی جگہ پہ بالکل بھی لوگ نہیں تھے, میڈیا کی گاڑیاں زیادہ تھیں. تو میں یہاں پر سن 2014 کا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب عمران خان صاحب یہاں سے نکلے تھے 14 اگست کو سن 2014 کو, اور اسلام آباد کی طرف سے مارچ کیا تھا, ساتھ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تھے, تو پاکستان تحریک انصاف سے بھی اس قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ کئی جگہیں ایسی تھی کہ جہاں پر پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس طرح سے قافلہ جا رہا ہے. صرف اس جگہ پہ پتہ چلتا تھا کہ جہاں پر خان صاحب کی گاڑی گزرتی تھی, ورنہ وہ سارے اسٹریٹ تھے. تو تعداد کی جو فگرز تھے وہ بہت کم تھے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ پاپولیرٹی کس کی زیادہ ہے, ابھی طاہر ملک صاحب میڈیا کی بات کر رہے تھے, تو جو موجودہ دور میں پاکستان تحریک انصاف نے جو کمایا یا جو کھویا, اس میں جو کھویا وہ میڈیا سے لگاؤ تھا, میڈیا کی قربت تھی, اور اب میڈیا کو بذریعہ شہباز گل اور دیگر اس طرح کے اور اپنے جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کے ذریعے میڈیا کو اپنے سے اتنا دور کر دیا ہے کہ میڈیا بھی اب کئی مرتبہ, شاید ہو سکتا ہے آپ نے بھی اپنے کسی پروگرام میں کبھی کہہ دیا ہو کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں یا میں شرمندہ ہوں, جس طرح کچھ اینکرز نے کہا بھی ہے کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا, جس پر پاکستان تحریک انصاف کو بڑا لگتا ہے. سر سنیں, میں ایک اور بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں بہت شکریہ پیمرا کہ اس زمانے میں مجھے بین کر دیا تھا اور میں اس خباثت کا حصہ نہیں بنا, میں اس کو خباثت کہتا ہوں, سوری. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو اس وقت ہوتا رہا ہے, خان صاحب کو سپورٹ میڈیا کرتا رہا ہے, وہ بھی اس لیے کرتا رہا ہے کہ سن 2011 کو وہ جلسہ جو لاہور میں مینار پاکستان کا تھا, تب سے لگا کہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہونے والا ہے اور چیزیں بہت بدل جائیں گی, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. تو اب میڈیا کی بھی اس طرح سے سپورٹ نہیں ہوگی. تب جہاں تک جی ٹی روڈ کی بات ہے, تو جی ٹی روڈ پر ابھی بھی پی ایم ایل این کی بڑی اکثریت وہاں پر ہے, لوگ ابھی بھی پی ایم ایل این کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں, ابھی بھی ووٹر موجود ہیں, کینڈیڈیٹس بھی پی ایم ایل این کے ایسے وہاں پر رہے ہیں اور ابھی بھی ان کے ساتھ انٹیکٹ ہیں جو وہاں سے وہ وننگ ہارسز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسٹرگل پی ٹی آئی نے جہاں پر گین کرنا پنجاب میں حکومت میں آنے کے بعد, وہاں پر گین کرنے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ بہت پیچھے چلی گئی. بالکل ٹھیک. بریک کا کہا جا رہا ہے مجھے, بریک پہ جا رہا ہوں ناظرین. بریک کے بعد آپشن کون کون سے عدم اعتماد کے لیے؟ صرف عمران خان صاحب ٹارگٹ ہیں, اور اس سے پہلے دو عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. نذیر لغاری صاحب, یہ جو عدم اعتماد کو لے کے تین طرح لوگوں کے خلاف عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں پہلے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد آئے گا, پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے خلاف آئے گا, اور دوسرا یہ بتا دیجیے کہ کیا یہ اس میں ایک پروسیس سے چلیں گے, پنجاب پھر اسپیکر اور پھر پرائم منسٹر, ایسا کیوں کرے گی اپوزیشن؟ اور دوسرا جو شہباز شریف صاحب ملے ہیں اتنے عرصے بعد اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف کو, حالانکہ ان کی پولیٹیکل اسٹینڈ بڑی ویک ہے بٹ میٹر بہت کرتے ہیں, وہ چودھری پرویز رائی صاحب, اس کا مقصد کیا تھا سر اس وقت؟ دیکھیں سیاسی لوگ جب ملتے ہیں تو سیاسی مقاصد سے ملتے ہیں. جہاں تک موجودہ حکومت کی بات ہے, یہ چوتھی پاکستان کی تاریخی یہ چوتھی کنگز پارٹی ہے. ریپبلکن پارٹی, کنونشن لیگ, مسلم لیگ, کاف اور یہ ہے پی ٹی آئی, یہ چوتھی کنگز پارٹی ہے. اور پہلی کنگز پارٹیوں کے آپ سارا ماضی دیکھ لیں, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, پھر ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں تھا. اب جب یہ اقتدار سے باہر ہو جائیں
जब भी हो जाए, चाहे आज हो जाए, कल हो नहीं, जाए। मैं एक कथा कलामी की माफी चाहता हूं, एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जिन तीन का नाम लिया उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है सर। इनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल तो आपने भी देखी, मैंने भी देखी, 20 साल 21 साल 19 साल है, एग्जिस्ट क्या करती थी। आपका ख्याल है कि डॉक्टर खान की पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं थी? पार्टी क्या की बात, आपका क्या ख्याल है कि मुमताज दौलताना की और कयूम खान की पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं थी? नहीं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं सर, स्पेसिफिक। मैं सर वही कह रहा हूं, ये रातों रात रिपब्लिकन पार्टी बनी थी, रातों रात कन्वेंशन लीग बनी थी, और ये जो पार्टी बनी है इसके जब हमें मालूम है ना किस तरह से इनके मजामीन छपते थे, कौन लिखता था। अब मैं बैठकर यहाँ नाम नहीं बताऊंगा ना कि किन लोगों ने, हमने छापे हैं, इनको आज तक वो पढ़े ही नहीं होंगे वो मजामीन जो इनके नाम से छपते रहे हैं, जनाब इमरान खान साहब के नाम से। और भाई किंग्स पार्टी की परवरिश की गई और लाया गया, वो अब भी इस काबिल नहीं थे कि इलेक्शन जीत जाते, उनको इलेक्शन जितवाया गया। ये कौन सी ढकी छुपी बात है? कौन सी बड़ी ऐसी कौन सा इसका आप कह रहे हैं कि पीटीआई को 20 साल चलाया गया? 20 साल चलाया गया और उसके बाद लाया गया, तब भी नाकाम हुए ना। मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इस तरह नहीं होती हैं जिस तरह से ये हैं। कौन सी सेकंड कमांड लीडरशिप पैदा हुई है? आपने जब 10 तमगे बांटे हैं तो शाह महमूद कुरैशी कहां थे, और उसके बाद फवाद चौधरी कहां थे? भाई ये गैर सियासी लोग, इनका कोई सियासी अमल नहीं होता है, ये इसी तरह से करते हैं। क्रिकेट इनका अच्छा मैदान था, वहां अच्छे खेलते रहे हैं, और वहां पर जो कुछ इनका रिजल्ट था। सर टाइम इज अप। राजा आमिर अब्बास साहब, पॉलिटिकल ये जो बात की है लगारी साहब ने, जरा इस पर कमेंट कर दें कि पॉलिटिकल एक जो स्ट्रेंथ है इस पार्टी पीटीआई में वो नहीं है। देखिए, अगर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आप कहते हैं या वो कह रहे हैं कि जी कौन सी उसके बाद की इन्होंने लीडरशिप पैदा की, तो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ अगर आप समझते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फिर उन्होंने आसिफा का भी नाम ले लिया, ये है, या इधर आप समझते हैं मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शब्बाज शरीफ, उसके बाद हमजा, मरीम, अगर ये पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है तो फजल रहमान, अब उनके बेटे हैं उधर, ये पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, असफंजार वली, उससे पहले वली खान साहब, तो ये वाकई ही इस पार्टी में मिसिंग है। और शायद यही वो वजह बनी कि लोग उन दो पार्टी से जिसको मौरूसियत की सियासत कहा जाता है उससे अब गालिबन तंग आ चुके, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम वोट तब्दीली को देंगे। अब तब्दीली को अगर जोड़ दिया जाए टोटली पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन से कि जी क्या ये इन हालात, अब वो हालात में कोविड था, वो हालात में पाकिस्तान के जो भी थे, बहरहाल आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस, इससे अगर जोड़ा जाए, या कि पाकिस्तान की एक फॉरेन पॉलिसी थी, अभी बात की कि इन्होंने भी बात की कि जनाब वो तो हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक नहीं, मलिक साहब से बड़े उससे कि जी हुकूमत का ताल्लुक तो ना हो, फॉरेन पॉलिसीज अदारे ही बनाते हैं, लेकिन हुकूमत में एक तरफ आपको एक वो पर्ची वाला हो और एक तरफ आपको एब्सोल्युटली नॉट वाला हो, और एक तरफ आपके मुल्क में ओआईसी इतने अरसे के बाद हो, और पुतिन कह रहा हो कि मैं पाकिस्तान आना चाह रहा हूं। तो 2016 में भी आना चाह रहा था सर। सुनिए ना, एक नाम आपने ले लिया, तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं कि जो कि लीडरशिप को वाकई ही डिफाइन करती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मौजूदा हालात में पाकिस्तान मुतहम्मिल ही नहीं किसी किस्म की इस चीज को कि जनाब हमने पंजाब में, या उसके बाद हमने स्पीकर को हटाना है, फिर उसके बाद अगर आप पंजाब में या स्पीकर को फेल हो जाते हैं, इट मींस कि आपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाना। इट शोज के अगर आप स्पीकर के खिलाफ नहीं ला पाए तो आप वहां कैसे लाएंगे? तो इट्स ऑल के आप जो मौजूदा अपोजिशन पार्टी है, दे शुड फोकस ऑन द पॉलिसी मैटर्स, और आगे पाकिस्तान को कैसे इन बहरानों से निकालना है, और एक पॉलिसीज डेवलप करें ताकि अगला इलेक्शन उस पर लड़ा जाए। बिल्कुल सर। टाइम्स ऑफ प्रोफेसर साहब, ओवर टू यू सर। ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि अपोजिशन की जो तहरीक है ये कामयाब हो पाएगी, और इसकी कामयाबी के पीछे कौन कौन से हाथ कार फरमा हो सकते हैं? ताहिर मलिक साहब, देखिए, ये सारी एलीट की लड़ाई है, लोग तो इनडिफरेंट है, लेकिन इमरान खान साहब पॉलिटिकल मूव कर सकते हैं, वो लीडर ऑफ द हाउस से मिल सकते हैं, पोलराइजेशन कम कर सकते हैं, और चंद जो बुनियादी इश्यूज हैं मसलन एहतसाब से लेके, और उनके ऊपर अपोजिशन से बात हो सकती है, फॉरेन पॉलिसी से। और जिस तरफ आमिर अब्बास साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन को भी चाहिए कि वो इस नैरो गेम से निकल के वो आ जाए, तो पाकिस्तान की जो सियासत है इसके स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं।
शतरंज की बसात वही है, मोरे बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं, लेकिन लोग इनडिफरेंट हैं। लोगों को ना जो हुकूमत के अंदर हैं उनसे कोई दिलचस्पी है, ना हुकूमत से बाहर है उनसे, और ये बड़ी तशवीश की बात है। जिस तरफ लगारी साहब इशारा कर रहे हैं कि सेकंड टियर लीडरशिप नहीं, ये दुरुस्त है कि पीटीआई की कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रगल नहीं है, उन्होंने किसी मार्शल लॉ के खिलाफ मज़ामत नहीं की, लेकिन जिस तरह के पीटीआई में प्रॉब्लम्स हैं वही हमें बाकी पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी नजर आते हैं, वहां भी कोई सेकंड टियर लीडरशिप की नहीं है। तो ये जो ग्रास रूट लेवल पे कोई पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही इस वक्त, जो ये एक डेड सोसाइटी है, ना यहाँ अपोजिशन के पास कोई बयानी है, ना गवर्नमेंट के पास, बयानिए की मौत हो चुकी है इस वक्त। 21 साल पॉलिटिकल स्ट्रगल को इग्नोर तो नहीं किया नहीं, जा सकता। पॉलिटिकल स्ट्रगल वो क्या, इसमें मुशर्रफ दौर में क्या पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, रेफरेंडम को आपने, ना क्लास स्ट्रगल है, ना हिस्टोरिकल स्ट्रगल है, ना पॉलिटिकल स्ट्रगल है, ना कौन सी करप्शन के ऊपर उन्होंने बड़े तवातर से तसलसल से किया, लेकिन अब सोसाइटी में बयानिया आगे आ गया। वो पीटीआई की सक्सेस थी कि करप्शन नंबर 1 इशू है। आज अगर आप अपना माइक लेके अवाम के पास जाएं तो कहेंगे करप्शन है इशू, लेकिन इसके और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। वो जो दुख हैं वो हर चारा घर को चारा गरी से गुरेज था, वरना जो दुख थे हमें वो लाजवाल न थे। आज फैज साहब का वैसे भी यूम पैदाइश है। बिल्कुल सही। अली हसन मुमताज साहब, सर कंक्लूड कर दें, सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि अदम एतमाद पर जो डिबेट है वो मुझे लगता है कि अगले कुछ महीने जारी हो सारी रहेगी सर, क्योंकि लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद साथ साथ चलेंगे। चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी तो ख़त्म होंगी, नहीं होगी तो चलती रहेंगी। ओवर टू यू सर। जी बिल्कुल, चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी। मेरी नजर में सिर्फ ये लहू गर्म रखने का एक तरीका है, सियासत को जिंदा रखने का एक तरीका है, और अपने केसेस में रिलीफ हासिल करने का एक ये कोशिश है, एक ये जस्तजू है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इलेक्शन जब होने हैं तभी गवर्नमेंट फॉर्म होनी है, उससे पहले जो गवर्नमेंट को देकर कुछ हासिल कर नहीं सकेगा, कुछ करके दिखा नहीं सकेगा, और सबको बखूबी अंदाजा है। और ये जो आज की हमारी डिस्कशन में ये भी गुफ्तगू हुई है कि जी सियासी शहीद हो जाएंगे, तो इससे पहले की हुकूमतों में ये कहा जाता रहा है कि भाई उनको ये मौका नहीं देना कि वो ये कह सकें कि जी हमें आपने निकाल दिया। अली साहब, आप लाहौर में हैं सर, आप लाहौर में शहबाज शरीफ की और चौधरी परवेज इलाही की जो मुलाकात है, शुजात साहब की भी, इसको कितनी वेटेज देते हैं आप, कितना इंपैक्ट डाल सकती है ये? देखिए, मैंने आपसे कहा मुलाकात करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। सियासतदान एक दूसरे से हमेशा के लिए दूसरे को बात नहीं कर दिया करते। कोई पता नहीं कल को शेख रशीद अहमद साहब की मुलाकात हो रही हो किसी भी दौर में, कि जब हमने जैसा कि पहले भी कहा कि शेख रशीद अहमद साहब भी चौधरी परवेज इलाही साहब की तरह उनका भी उस वक्त से नाराजगी और एनर्जी चल रही। अली मुमताज साहब से कता कलामी करते हुए चौधरी बरादरान को कहीं से इजाजत तो मिली है ना मुलाकात की? अगर देखिए, मुलाकात कहाँ से वो मतलब मैं नहीं समझता कि अगर अप्रूवल ना हो तो मुलाकात भी हो सकती है। अगला काम अगर जो करना है उसके लिए इजाजत की जरूरत है एमकेएम को भी और टीएमएलक्यू को भी। तो जब तक दोस्तों से इजाजत नहीं मिलेगी तब तक वो काम नहीं होगा। और अभी एमकेएम का वक्त जब लौट आया था तो उनसे मुलाकात हुई थी, और मुलाकात में भी उन्होंने मतलब दबे जुमलों में यही कहा था कि भाई इजाजत की तो तब है और हम मजबूरी के तहत साथ है, तो पीएमएलक्यू भी मजबूरी के तहत साथ है। लेकिन ये मजबूरियां उनकी खत्म करने को तैयार हैं, लेकिन खत्म करने की इजाजत मिलेगी तो खत्म करेंगे। दे रहा हूं सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप भी हिस्सा डालें। 30 सेकंड लगारी साहब को दे दो यार। कि जो फेलुअर हुआ है इस हुकूमत का, इसका सब्स्टिट्यूट कहीं ना कहीं से निकलेगा। हम ये नहीं समझ सकते कि जनाब चीजें जो हैं वो एज स्टेट स्टिल रहेंगी, इस तरह सूरत हाल नहीं रहेगी। ये टोटल फेलुअर हुआ है, हर तरह की गवर्नेंस का फेलुअर हुआ है, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ शोबे हैं, मईशत वो खत्म हो गई, एहतसाब हुआ नहीं, और बल्कि एहतसाब के नाम पर ज्यादा गेम किया गया, और वो अब तक वो कारनामे गिनाते हैं कि जनाब हमने एहतसाब किया है। भाई जिनको आपने टारगेट किया था उनको क्या हुआ? वो तो आपने उनके खिलाफ तो कोई चीज साबित ही नहीं कर सके। प्लीज प्लीज राय साहब, फेलियर तो है गवर्नमेंट का, हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि अब तो गवर्नमेंट अगर ना भी आए तो आखिरी साल में जा रही है सर। देखिए, गवर्नमेंट का आप एज ए होल फेलियर की बात नहीं कर सकते। अगर कुछ चैप्टर्स में उन्होंने कमजोरियां दिखाई हैं तो इसकी ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे नहीं डाली जा सकती, उसी हुकूमत पे होगी कि क्या वजह है कि एहतसाब नहीं कर पाई, जिसको वो अपना फेलियर ऑलरेडी किया इस फेलियर ने, जिसकी बात आप कर रहे हैं। मैं समझता हूं इसके उस सियासी जो उनका नारा था उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा, और उससे बड़ा धचका इस मुल्क की अवाम को लगा कि वाकई यहां बड़ों का और उनका एहतसाब एक नामुमकिन सी बात है, और यहां पे एहतसाब के पीछे जो डील्स होती हैं, अब ये वक्त आ गया है कि इस मुल्क से ये डील का नाम निकले
کرے گا تو یہ ملک آگے بڑھے گا. جب تک یہ ڈیل کا لفظ اس ملک میں موجود ہے, اس ملک کی سیاست میں, یقین کریں عدنان صاحب, نہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم درست ہوگا, نہ اکنومیکلی, نہ جوڈیشل, نہ کچھ ہوگا. طاہر صاحب جلدی سے. میں سب سے پہلی ڈیل بہادر شاہ ظفر نے کی تھی اور آگے ابھی اس کا اینڈ نہیں ہوا. ابھی تک ہم اس بہادر شاہ ظفر سے, اورنگزیب کے نائل جانشینوں سے اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ ہے اس سے نکل نہیں سکے. پھر بھی میں کہوں گا جاتے جاتے پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ.